کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ علاقے جہاں پر ماضی میں بارش نہیں ہوتی تھی وہ ہیوی رین فال کا نشانہ بن رہے ہیں، اور وہ علاقے جہاں پہ روایتی بارش ہوتی تھی وہاں نسبتاً کم بارش ہو رہی ہے. اور پاکستان اس کلائمیٹ چینج سے دنیا کے 5 سب سے شدید متاثر ہونے والے ملکوں میں ہے، جبکہ پاکستان کا کاربن فٹ پرنٹ دنیا میں بہت کم ہے. تو جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے ان کی جو غیر ذمہ دارانہ ترقی تھی اس کی قیمت ڈیولپنگ ورلڈ یا پاکستان جیسے ملک ادا کر رہے ہیں. لیکن ہمیں ان چیزوں کے لیے تیاری کرنا ہے اور اپنے انفراسٹرکچر کو ری ٹول کرنا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی ہے جس میں حکومت کے نمائندے شامل ہیں، حکومت کے وزراء شامل ہیں، اور یہ کمیٹی ریگولرلی پوری صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت کے اوپر جہاں جہاں جانی نقصان ہوا ہے وہاں پہ وفاقی حکومت کی طرف سے متاثرین کو 10 لاکھ روپے کا معاوضہ دینے کا اعلان کیا گیا اور تقریباً 80% لوگوں کو یہ دیا جا چکا ہے. اسی طرح ایک خصوصی بلوچستان کے حوالے سے پیکج کا وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے جس کا آغاز فوری طور پہ کیا جائے گا، اور وہ متاثرین جو کلیمٹی ایریاز کے گھرانے ہیں جو بیسپ کے کرائیٹیریا اترتے ہیں ان کے لیے ہنگامی پیکج دیا جائے گا جس سے وہ اپنی خوراک اور فوری ایمرجنسی کی ضروریات کو پورا کر سکیں گے. اسی طرح صوبوں کے ساتھ مل کر NDMA کو ہدایت کی گئی ہے جس میں پاک فوج بھی مدد دے گی. ایک جوائنٹ سروے کا آغاز کیا جا رہا ہے تاکہ تمام صوبوں کے اندر جو لوگوں کا گھروں کا نقصان ہوا ہے اس کا بھی جائزہ لیا جائے، اور وہ لوگ جو متاثرین ہیں جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں ان کی بھی مدد کی جائے تاکہ وہ اپنی دوبارہ تعمیر کا کام کر سکیں اور ان کو شیلٹر دوبارہ دستیاب ہو سکے. اس مقصد کے لیے وفاقی حکومت نے صوبائی حکومتوں کو پیشکش کی ہے ہر قسم کی امداد کی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ صوبائی حکومتیں اس قومی کرائسس کے موقع پر جس جذبے کے ساتھ وفاقی حکومت نے اور وزیر اعظم نے یہ پیشکش کی ہے وہ اس میں وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر کسی سیاسی تقسیم سے بالا تر ہو کے اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، انہیں اپنے پیروں پہ دوبارہ کھڑا ہونے کے لیے اسی جذبے سے کام کریں گی. اور یہ سروے جہاں پہ لوگوں کے گھروں کے نقصان کا جائزہ لے گا، اسی طرح جو صوبوں کے اندر انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے وہاں پر بھی اس کی اسیسمنٹ کر کے ہم مشترکہ طور پہ صوبوں کے ساتھ مل کر صوبوں میں جو نیا انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں کلائمیٹ چینج کے اثرات سے ہم بچ سکیں، اس کے سامنے مدافعت کی صلاحیت کو بہتر کر سکیں. صوبوں کے ساتھ وفاق مل کر ملٹی لیٹرل ایجنسیز کو جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے، ان جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کے سامنے ہم ان پروجیکٹس کو لے کر جائیں گے تاکہ ان کے لیے ہم فائنینسنگ حاصل کر سکیں اور پاکستان کے انفراسٹرکچر کو مستقبل میں تباہ کاریوں سے بچایا بھی جا سکے اور اس کو مضبوط کیا جا سکے تاکہ آئندہ سیلابوں سے کم نقصان برداشت کر سکیں. میں اب چیئرمین NDMA کو درخواست کروں گا کہ وہ بریف کریں کہ اب تک NDMA کے ذریعے وفاقی حکومت اس بحرانی اور طوفانی صورتحال میں جس کا ہمیں حالیہ بارشوں اور سیلابوں سے سامنا ہے کیا کچھ گراؤنڈ پر کر رہی ہے اور کس طریقے سے وہ لوگوں تک ریلیف ایفرٹ پہنچا رہی ہے. بہت شکریہ سر. جی، برسات کی جو بارشیں ان کا آغاز 13 جون کو ہوا اور تقریباً یہ 7 ہفتے کا جو وقت ہے اس میں میرے خیال میں چند دن ہیں، 4 سے 5 دن جس میں کوئی وقفہ آیا یا ملک کے کسی حصے میں بارش نہ ہوئی ہو. اس سال
یہ 30 سالہ ریکارڈ کے مقابلے میں پورے پاکستان میں، جیسے منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ تقریباً 150% اور بلوچستان میں خاص طور پہ 280%، سندھ میں 228% زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ البتہ کشمیر میں یہ بارشیں نسبتاً کمزور ہوئی ہیں، اور آج سے جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، کشمیر میں بھی اس بارش کے سلسلے میں کچھ ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جی انڈیا کی جانب سے پانی کے 2 ریلے، ایک 11 اگست کو اور دوسرا 15 اگست کو جو ہے نا یہاں ہمارے سسٹمز میں اطلاع آئی اور موصول ہوئے۔ تربیلا ڈیم کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت 98% بھر چکا ہے، جبکہ منگلا اس کے کیچمنٹ ایریاز میں زیادہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے صرف 38% اس وقت بھرا ہوا ہے۔ انتہائی یہ جو شدید بارشیں ہیں ان کی وجہ سے جی جو ندی نالے ہیں ان میں طغیانی، جس کی بدولت جو نشیبی علاقے ہیں، خاص طور پہ جو شہری علاقے ہیں، وہ زیر آب آئے۔ بارشوں سے زیادہ جو متاثرہ علاقوں میں بلوچستان سر فہرست ہے۔ بلوچستان کے 3 اضلاع زیادہ متاثر ہیں، جن میں لسبیلا اور جل مکسی کا علاقہ، جعفر آباد کا علاقہ شامل ہے۔ خیبر پختونخوا کے 9 اضلاع، جس میں ڈی اے خان، ٹانک، لکی مروت، چترال، چارسدہ، کوہستان۔ پنجاب کے 3 اضلاع، جس میں میاں والی، ڈی جی خان اور راجن پور کے علاقے شامل ہیں، جبکہ سندھ کے 9 اضلاع، جن میں دادو، سجاول، ٹھٹھا، یہ زیادہ متاثر ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر پورے اضلاع اگرچہ نہیں ہیں، کچھ میں صرف جو ہے نا چند تحصیلیں یا ان تحصیلوں کا بھی کچھ حصہ جو ہے وہ متاثر ہوا ہے۔ جب ہم گلگت بلتستان کی بات کریں تو وہاں گلاف کے تقریباً کوئی 23 ایونٹس ہوئے ہیں۔ اب جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں داسو کے مقام پہ ایک اچر نلا ہے، وہاں 3 بار پچھلے تقریباً جو ہے نا ہفتے میں طغیانی آئی، اور اس کی وجہ سے پہلے جو پرماننٹ برج تھا وہاں پہ وہ ڈیمیج ہوا، پھر اس میں ایک عارضی برج لگایا گیا، وہ بھی ڈیمیج ہوا۔ اب وہاں پہ ایک الٹرنیٹ روٹ بنا کر وہاں ٹریفک کو بحال کیا ہوا ہے۔ کراچی کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت بھی کراچی میں بارش ہو رہی ہے، اور کراچی کی بارشوں کی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے وہاں ایک سچویشن ہے۔ البتہ این ڈی ایم اے کو جو ٹاسک دیا گیا تھا کہ کراچی کے 3 بڑے نالے، جس میں محمود آباد، اورنگی اور گجر نالہ شامل ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال میڈیا سے